ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان ملت، جناب معتمد بزم خطابت کی طرف سے ایک عنوان حج بھی دیا گیا ہے اور میں نے اپنے لیے اسی کو اختیار کیا ہے۔ برادران ملت، حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور یہ ہر اس عاقل بالغ آزاد مسلمان مرد و عورت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے جو خانہ کعبہ تک پہنچنے کی قدرت و طاقت رکھتے ہیں۔ قدرت و استطاعت کے تحت مال کا حد نصاب کو پہنچنا، راہ کا خطرات سے پاک ہونا، زیادہ راہ کا ہونا وغیرہ داخل ہے، جن کی تفصیلات فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ حج جسمانی و مالی عبادات کا جامع ہے، اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جسم پر بھی اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں، یعنی جسم و جان کو بھی عبادت میں مصروف رکھنا پڑتا ہے۔ سفر کی صعوبتیں، خانہ کعبہ کا طواف، احرام، صفا و مروہ کی سعی، رمی جمار، قیام مزدلفہ، وقوف عرفہ، پھر قدم قدم پر مال کی ضرورت ہے، قربانی کرنا ہے، سفر کا خرچ برداشت کرنا ہے وغیرہ۔ برادران ملت، ان تفصیلات سے یہ بتانا مقصود ہے کہ بندہ مسلم اپنے رب کی رضا جوئی میں اپنے مالک کی خوشنودی کے لیے اپنی محبوب ترین چیز مال اور جان کو لگاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ حج خدا سے محبت کی دلیل ہے، عشق الہی کا مظہر ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ملت ابراہیم علیہ السلام سے والہانہ عقیدت و تعلق کا ثبوت ہے، راہ حق میں وارفتگی کی علامت ہے، اسلام سے شیفتگی کا نشان ہے۔ دیکھیے کتنا روح پرور منظر ہوتا ہے کہ ایک حاجی جب اپنے رب کے دربار میں حاضری کا ارادہ کرتا ہے، بیت اللہ حرام کے دیدار کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کے دل و دماغ پر صرف خدا کی محبت کا نشہ طاری ہوتا ہے، سرمستی و بے خودی کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور وہ اپنی مراد کو پا لینے کے لیے بے تحاشا مال خرچ کرتا ہے اور تمام رکاوٹوں کو، صعوبتوں کو ٹھوکروں میں اڑاتا ہوا دیار پاک کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، گھر سے تعلق ختم کر لیتا ہے، دوستوں سے ناتا توڑ لیتا ہے، بیوی بچوں سے منہ موڑ لیتا ہے اور یہ حال ہوتا ہے کہ صرف زبان سے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں بلند کرتا ہے، اور جب در کعبہ پر پہنچتا ہے تو والہانہ انداز میں کعبے کا طواف کرتا ہے، صفا و مروہ کی سعی کرتا ہے، شوریدہ سر ہے، چاک گریباں ہے، ننگے پیر ہے، کبھی مینا جا رہا ہے، کبھی مزدلفہ میں کھڑا ہے، کبھی عرفہ میں سر مسجود ہے، کبھی قربانی کا نذرانہ پیش کرتا ہے، کبھی در کعبہ پکڑ کر روتا ہے، کبھی صدقات کرتا ہے، کبھی زمزم پیتا ہے، چہرے پر ملتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، مدینہ حاضر ہوتا ہے، در حبیب کا سوالی بنتا ہے، درود بھیج رہا ہے، سلام پڑھ رہا ہے، حرا کا دیدار کرتا ہے، غار سور کا دیدار کرتا ہے، بدر میں جاتا ہے، احد پر چڑھتا ہے، ذروں کو بوسہ دے رہا ہے، خاک مدینے کو آنکھوں کا سرما بنا رہا ہے، اس لیے کہ دیار حبیب ہے، نہ جانے کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہوں گے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم پڑے ہوں گے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدم پڑے ہوں گے، سیدہ ہاجرہ کے قدم پڑے ہوں گے، جبریل امین کے قدم پڑے ہوں گے، ملائکہ کے قدم پڑے ہوں گے، اور یہی وارفتگی، یہی شیفتگی، یہی سرمستی، یہی بے کلی، یہی آہیں، یہی صدائیں، یہی ندائیں، یہی دعائیں اس کو سچا عاشق بنا دیتی ہے۔ وہ اپنے عشق و محبت کی دلیل بن کر عند اللہ مقبول ہوتا ہے اور اس کو خدا واحد کی طرف سے پروانہ نجات ملتا ہے، سند افتخار ملتی ہے اور اس کو گناہوں سے، خطاؤں سے، لغزشوں سے پاک و صاف کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا محبوب و مقبول بندہ ہے، اور زبان سے صادق و مصدوق سے اس کو بشارت سنا دی جاتی ہے کہ من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ۔ اللہ ہم کو بھی حج مبرور و مقبول کی دولت سے سرفراز کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔